مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ القلم کا تذکرہ چل رہا تھا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو۔ اس میں مختصر میں نے یہ کہا تھا کہ سورہ قلم سے پہلے سورہ ملک آتی اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کا تذکرہ کیا ہے، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ سورۃ القلم میں اللہ نے اپنے حبیب کا تذکرہ کیا ہے، رسالت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ سورۃ القلم میں سارے مضامین اللہ کے رسول کے شان میں، اللہ کے رسول کے دفاع میں اور اللہ کے رسول کے محبت اور ان کے اخلاق کے تذکروں میں مضمون اسی کے اندر آپ کو ملے گا۔ سورۃ القلم 29واں پارہ، دوسری سورت۔ گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے سورۃ القلم کی 7 آیتیں تلاوت کی گئی تھی اور ان کا ترجمہ بھی کیا گیا تھا۔ نون والقلم وما یسطرون، نون کا ترجمہ، نون کا مطلب کیا ہے؟ بولو، نون کا مطلب کیا ہے؟ بولو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ حروف مقطعات میں سے۔ والقلم وما یسطرون، اللہ قلم کے قسم کھا رہے ہیں، مجھے قسم ہے قلم کی اور اس کے لکھے ہوئے چیزوں کی۔ قلم سے کیا مراد ہے؟ کون سے قلم مراد ہے؟ اس کے 3 مطلب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ قلم سے یہاں پر وہ قلم مراد ہے جو اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے بنایا اور پیدا کیا، وہ قلم یہاں مراد ہے۔ دوسرا قلم یہ بھی ہے کہ فرشتوں کے ہاتھ میں جو قلم ہے، جو کرامن کاتبین کے شکل میں انسانوں کے نام اعمال لکھ رہے ہیں، تو اللہ اس قلم کی قسم کھا رہا ہے۔ تیسرا قلم انسانوں کا جو اللہ کے رسول کی سیرت میں، اللہ کے رسول کی زندگی پر، اللہ کے رسول کی تعریف میں لکھا جا رہا ہے، اللہ ان تمام قلموں کی قسم کھا رہا ہے۔ ٹھیک، یہ 3 قلم یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں۔ مفسرین نے زیادہ راجح کون سے مطلب کو لیا ہے؟ تیسرے مطلب کو، کیونکہ یہ پوری صورت میں اللہ کے رسول کی تعریف، اللہ کے رسول کی سیرت، ان کے اخلاق کا تذکرہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ کہہ رہے کہ قسم ہے مجھے قلم کی، اور اس قلم سے میرے حبیب کے ساری دنیا میں جتنی بھی تعریف لکھی گئی ہے، سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان تمام لکھے ہوئے چیزوں کی بھی مجھے
قسم ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ پھر میں نے یہ کہا تھا کہ سیرت آج تک کئی ہزار کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عربی میں، اردو میں، فارسی میں، ہندی میں، انگلش میں، تمام زبانوں میں، اور لائبریری بھر گئی ہے اللہ کے رسول کی سیرت پر۔ ہر کسی نے اپنے اپنے انداز سے لیا ہے، نبوت سے پہلے کے حالات، نبوت کے بعد کے حالات، ہجرت سے پہلے کے حالات، ہجرت کے بعد کے حالات، بچپنا، جوانی، اور اللہ کے رسول کی ازدواجی زندگی، نکاح کے حالات، اللہ کے رسول کے اولادوں کا تذکرہ، اللہ کے رسول کی جنگیں، غزوات، سرایا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ۔ یہ الگ الگ ٹاپک پہ الگ الگ لوگوں نے اللہ کے رسول کی سیرت پر کام کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر سیرت کا مطالعہ کریں، اس کا مطالعہ کریں، پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کیسے تھے۔ ہم سے کوئی سوال کرتا ہے نا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ بتائیں، نہیں بتا سکتے 1-2 منٹ سے زیادہ۔ اپنے بارے میں گھنٹوں بولیں گے، باپ کے بارے میں گھنٹوں بولیں گے، لیکن ہمیں اللہ کے رسول کے بارے میں اپنی جان سے، اپنے گھر والوں سے زیادہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ فدا کا ابی و امی، ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ اللہ کے رسول پر قربان ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر، تمہیں میں کتنا عزیز ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ سوچا اور کہا کہ میرے علاوہ میرے تمام گھر والوں سے زیادہ آپ عزیز ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تب تو آپ کامل ایمان والے نہ ہوئے۔ حضرت عمر نے پھر اپنی کیفیت کو جانچا، اپنے ایمان کو جانچا، پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے میرے نظر میں میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو یہ کیفیت ہم کو اپنے دل میں لانا پڑے گا، یہ کیفیت۔ تو نبی کی زندگی پڑھے، کئی کتابیں لکھی ہوئی، ہندی میں بھی لکھی ہوئی، جس کو نہیں آتی ہیں اردو عربی، پڑھیں، خریدیں اس کو اور سیرت کا مطالعہ کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ زندگی میں تبدیلی آئیں گی، زندگی گزارنے کا ایک راستہ ملے گا، ایک رہبری ملے گی۔ سارے دکھ، ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں، سارے غم انسان کے ختم ہو جائیں گے جب پتہ چلے گا نا کہ بھائی اتنی بڑی ہستی پر کیا کیا حالات گزرے ہیں، جس کے صدقے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، اور جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی اور جہنم کا تالا ہو، جو شافع محشر ہوں اور جامع کوثر ہوں، جس کے سینے پر قرآن کریم کو اتارا گیا، جو خاتم الانبیاء، نبیوں کا سلسلہ جس پر آ کے بند کر دیا گیا ہو، ختم کر دیا گیا ہو، قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، اس پر جب ایسے حالات آئے کہ جب ایک ایک وقت ایسا آیا کہ پیٹ پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر بنے ہوئے۔ کتنے؟ 2 پتھر، بھوک کی وجہ سے۔ کبھی ہم نے باندھے؟ بھوک لگی ہے اور پیٹ پر پتھر باندھے آج تک؟ کبھی نہیں باندھے ہوں گے آپ۔ وہ وقت ہی نہیں آتا، بلکہ اتنا وقت آتا ہے کہ چورن کھانا پڑتا ہے، کھانا جو کھایا اس کو ہضم کرنے کے لیے، اور باقاعدہ ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے، ڈائٹ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کھا کر اتنا پیٹ بڑا ہوا ہے، اس کو کم کرنے کی تدبیریں اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں، لیکن ہمارے نبی پر حالات کتنے آئے۔ جب پڑھو گے تو ہمارا غم اس کے سامنے کچھ نہیں لگے گا۔ انسان اپنے غم کو بڑا سمجھ کے شکایتیں اور زبان پر گلا اور واویلا کرنے لگ جاتا ہے، یہ نہیں۔ اللہ کے رسول کی زندگی پڑھے تب پھر ایمان تازہ ہوگا۔ ایمان کیا ہوگا؟ واقعتاً ایک دفعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اپنے اللہ کے رسول کے گھر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، سارے مقتدی انتظار میں ہیں نماز پڑھنے کے لیے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول دیر کر رہے، کیوں؟ کپڑے سکھ رہے تھے، زیادہ وقت ہو گیا تو وہی گیلا لباس پہن کر اللہ کے رسول مسجد میں آئے۔ ہماری تھپیاں لگی ہوئی ہوتی، سوچنا پڑتا ہے کہ اب کون سا پہنوں اور فلاں پروگرام میں کون سا پہنوں، ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ امی فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ 3 چاند گزرتے تھے، گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا ہو رہا ہے۔ 3 چاند گزر گئے، گھر میں چولہا نہیں۔ کیا زندگی تھی، لیکن پھر بھی ساری رات نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اور امی فرماتی ہے کہ پوری رات نماز پڑھتے تھے کھڑے ہو کے، تو کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ کے پیروں میں ورم آ جاتے تھے، تو مجھے لگتا تھا کہ حتیٰ تورمت القدماں، کھڑے رہنے کی وجہ سے پیر پھٹ جائیں گے۔
میں کہتی تھی یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، پھر آپ اتنی تکلیف اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے؟ اللہ کے رسول فرماتے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایسے حالات ہیں، اس کے باوجود زبان پہ کیا لفظ ہے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو سوچے اور سمجھے کہ ہم کو اللہ کا کتنا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ کے رسول کی زندگی کو اللہ کے رسول کے تعریف میں بیان فرمایا گیا ہے۔ مکہ والے اللہ کے رسول کو طعنہ دیتے تھے، کیا؟ مجنون، پاگل، نعوذ باللہ۔ یہ مشرکین مکہ اللہ کے رسول پر یہ طعنہ کستے تھے، یہ تو پاگل ہے۔ اللہ رب العزت کو جوش آیا، کیا زبردست، اللہ اپنے حبیب سے بڑا پیار کرتے جی۔ آگے دیکھیں نا، میں آپ کو جب ترجمہ کر کے سناؤں گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے رسول سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایسے الفاظ تہذیب کے ساتھ گالیاں دی ہے، جس نے اللہ کے رسول کو پاگل کہا ہے۔ ولید ابن مغیرہ یہ پاگل کہتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو 4 باتوں سے تردید فرمائی، کہا کہ نہیں، جس کے بارے میں قلم کی قسم کھائی جا رہی ہو، وہ پاگل آدمی کے لیے قلم کی اتنی بڑی قسم کوئی کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کے رب کی نعمت کی وجہ سے آپ پاگل نہیں ہیں، یعنی جس انسان پر اللہ کی نعمتیں ہوں وہ انسان کبھی پاگل نہیں ہو سکتا۔ تیسرے نمبر پہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پاگل انسان کے لیے ایسا اجر نہیں ہوتا ہے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جو بھی مشن لے کر آپ چل رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو لوگوں کے بیچ میں دعوت چلا رہے ہیں اور جو محنتیں کر رہے ہیں، اس محنت کے عوض میں آپ کو ایسا اجر ملے گا کہ جو اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پاگل کو ایسا تو اجر نہیں ملے گا۔ تیسرے جملے سے کاٹ دیا۔ چوتھے نمبر پر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہے، سب سے بلند درجے پر ہے اور سب سے اونچے مقام پر ہے۔ جو پاگل انسان ہے اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں؟ بتاؤ نا، اللہ کے رسول کے اخلاق یہ کامل الاخلاق والے تھے، کامل العلم والے تھے، کامل العقل والے تھے، جوامع الفضائل والے تھے۔ ایسا انسان کیسے پاگل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، مجھے بھیجا گیا اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ یہ دین کی بنیاد ہے، یہ دین کی چھت ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، استطاعت کے اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج ادا کرنا۔ یہ بنیاد جو ہوتی ہے نا، پلر، ستون، 5 ستونوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ ستونوں سے گھر بنتا ہے، مکمل نہیں ہوتا ہے، ستونوں سے گھر بنتا ہے، مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بعثت لأتمم، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اسلام کو مکمل کروں، تام کروں، اور وہ تام کس سے ہوگا؟ مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق سے۔ آج ہم زبانوں پر غالی ہے، زبانوں پر غالی ہے، بات بات پر لوگوں کے دل دکانا ہے، لوگوں کو نیچے دکھانا ہے، اور سامنے والوں کو حقیر سمجھنا ہے، 4 لوگوں میں سامنے والوں کو ذلیل کرنا ہے۔ اس کو اونچے اخلاق سمجھتے ہیں، اس کو بڑا پن سمجھتے ہیں، اس کو اعلیٰ درجہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سب سے گھٹیا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ فرماتی ہیں آپ کبھی گالی گلوچ نہیں کرتے تھے، اور بازاروں کے اندر شور شرابہ بھی نہیں کرتے تھے، اور زور سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے اعلیٰ اخلاق میں شامل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے میں اللہ کے رسول کی خدمت میں 10 سال رہا۔ کتنے سال؟ کم عرصہ تو نہیں ہے نا۔ انسان کسی کے صحبت میں
چند مہینے اگر گزارے تو اس کی ساری کنڈلی معلوم ہو جاتی ہے نا. حضرت انس فرماتے 10 سال مکمل اللہ کے رسول کی خدمت میں رہا, پورے 10 سال اللہ کے رسول نے مجھے کبھی نہ ڈانٹا نہ کبھی مارا, اور مجھے کسی کام پر کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہ کیا. 10 سال کے عرصے میں کتنی دفعہ انسان کا جو ہے خلاف طبیعت باتیں پیش آتی ہے, مزاج کے خلاف. حضرت انس فرماتے کئی دفعہ تو یوں ہوتا کہ مجھے کوئی چیز کوئی کام کرنے کے لیے بھیجتے, میں بچہ تھا, باہر نکلتا, بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا تو میں بھول جاتا اور بچوں میں کھیلنے میں لگ جاتا اور وہ کام میں تاخیر ہو جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے مجھے کھیلتا ہوا دیکھتے تو مسکرا دیتے. ہم ایسی کی تیسی کر ڈالے. اپنے سگے اولاد کے ساتھ ہم کیا معاملہ کریں گے, آپ خود سوچ کے دیکھیں. تجھے ایک کام بولا تھا, ٹائم بولا تھا, اتنا وقت لگاتا ہے, یہ نہیں ہوئے گھر پہ لے جا کر اس کی کلاس لگا دے. یہ اولاد نہیں ہے, اس کے باوجود یہ خادم ہیں. اللہ کے رسول کا معاملہ ان کے ساتھ کیسا ہے؟ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے پوری زندگی نہ اولاد کو نہ بیویوں کو نہ کسی کو کبھی ڈانٹا ہے نہ کبھی مارا ہے, سوائے میدان جہاد میں. سوائے میدان جہاد میں اس وقت میں مارنا ثابت ہے, لیکن یہ پوری زندگی اس کے علاوہ کبھی بھی ڈانٹا نہیں اور کبھی کسی کو مارا نہیں. کتنے اعلیٰ اخلاق. حضرت انس فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ اخلاق والے, اتنے شرمیلے تھے کہ اگر کوئی لونڈی مدینے کی کوئی باندھی اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ کر کونے میں لے جاتی کچھ کہنے کے لیے, اللہ کے رسول اسے کچھ کہتے نہیں, چپ چاپ چلے جاتے. ایسے اخلاق والے, ہاتھ جھڑک کے چل نکل کونے تو, یہ نہیں. اللہ کے رسول کریمانہ اخلاق والے, گردن جھکا کر ملنے والے, اپنے آپ کو جھکا کر چلنے والے تھے. اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اچھے اخلاق اپنائیں. اور یہ جو ہے نا بہت مشقت والی چیز ہے. امی عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والا انسان, اللہ کے رسول کے الفاظ ہے, اچھے اخلاق والا انسان, جو انسان ساری رات قیام میں کھڑا رہ کر عبادت میں گزارتا ہے اور سارا دن روزے کی حالت میں گزارتا ہے, پوری زندگی, اچھے اخلاق والا کل قیامت کے دن اس کے مرتبے کو ہوگا, اس کے مرتبے کو ہوگا. ہم پہلی صف میں نماز پڑھنے کو عبادت تو سمجھتے ہیں اور تہجد کے پڑھنے کو بڑی اچھی عبادت, بڑا اچھا عمل تو سمجھتے ہیں, لیکن بد اخلاقی کو ہم جو ہے گناہ نہیں سمجھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے کعبۃ اللہ, کعبہ کی طرف اشارہ کر کے, اے کعبۃ اللہ, مجھے تیرے عظمت کا احترام ہے, مجھے تیرے عظمت کا احترام ہے, لیکن میں تجھے توڑنے کا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کہ کسی ایمان والے کے دل کو توڑنے کا گناہ ہے. کسی ایمان والے کے دل کو توڑنے کا گناہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہی نہیں. دن بھر میں کتنے کے دلوں پر آرے چلاتے ہیں, کتنے کے دلوں پر آرے چلا کر ان کی آہیں لیتے ہیں, ان کی بددعائیں لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں, زندگی تباہ ہو جاتی ہے, ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اسلام جو ہے نا تلوار سے کم پھیلا ہے, اخلاق سے زیادہ پھیلا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھو آپ کو ملے گا. صلح حدیبیہ 1400 صحابہ تھے. صلح حدیبیہ سن ہجری 7 میں پیش آیا. کتنے صحابہ بولو؟ 1400 صحابہ. مدینے میں کچھ رہ گئے ہوں گے, ان کو بھی ملا لو 2000. سن ہجری 7. اب کتنے سال بچے؟ کتنے سال بچے اللہ کے رسول کو دنیا سے جانے کے لیے؟ 3 سال بچے. سن ہجری 7 میں صلح حدیبیہ ہوا. سن ہجری 10 میں اللہ کے رسول کا انتقال ہوا. سن ہجری 11 2 مہینے 12 دن, محرم سفر ربیع الاول. سن ہجری 11 شروع ہوا, اس کے 2 مہینے 12 دن کے بعد انتقال ہو گیا. تو 3 سال 2 مہینے 12 دن میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے جب آئے, سن ہجری 10 کے اینڈ میں, حجۃ الذوالحجہ کے مہینے میں, تو عرفات کے میدان میں کتنا مجمع تھا بولو؟ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 کا مجمع تھا. یا 1400 ہے 3 سال پہلے, اور 3 سال کے بعد کتنا بڑھ گیا؟ صلح جب کی گئی کہ اس کے بعد 10 سال تک جنگ نہیں ہوں گی, 10 سال تک آپس میں نہیں لڑیں گے, معاہدہ ہو گیا, ایک قسم کا ایگریمنٹ ہو گیا,
تو اب جب لڑیں گے نہیں تو تجارت کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، تو ایک دوسرے کے اخلاق کو دیکھنے کا موقع ملا، ایک دوسرے کی زندگی کو پڑھنے کا موقع ملا، اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھا، صحابہ کے طریقوں کو دیکھا، جب وہ سمجھ گئے کہ ارے یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھ کر شراب پیتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر قتل و غارت گیری کرتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر جوا کھیلتے تھے، ہمارے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں کرتے تھے، آج تہجد گزار بن گئے، آج ایک دوسرے سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کر رہے، آج ایک دوسرے کے لیے جانیں لٹانا پسند کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ اسلام کی وجہ سے ہو گیا۔ اخلاق کو دیکھ کر کیا ہو گئے؟ لوگوں کے دل اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ آج ہمارے اخلاق دیکھ کر لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ مسلمان، اس لیے کہ وہ اسلام نہیں پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھتے اسلام تو وہ کہاں سے پڑھیں گے؟ ہمارے پاس اسلام پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اسلام کی باتیں پڑھنے کا وقت نہیں۔ کتنے ایسے، بلکہ 70-80% نوجوان اور امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ وہ اسلام کی معلومات سے پڑھے ہے نا، یہی حال ہے، یہی جائزہ ہے، یہی ریکارڈ ہے لوگوں کو۔ جب ہمارے قوم میں ہمارے تہذیب کو پڑھنے کا وقت اور جذبہ نہیں ہے تو غیر قوم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے، وہ تو ہمیں دیکھیں گے۔ اچھا مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ڈی جے بجانے والے اور دوسروں کو تکلیف دینے والے، پڑوسیوں کو ستانے والے، اور معاملات میں، تجارت میں اور کاروبار میں دھوکہ دینے والے، دوسروں کو نقصان پہنچانے والے، اپنی جیب بھر کر دوسروں کی جیب خالی کرنے والے، دوسروں کو سلانے والے، مارنے پیٹنے والے، گالی گلوچ کرنے والے، یہ جب تصویر ان کے سامنے مسلمانوں کی جائیں گی تو وہ یہ سمجھیں گے کہ اسلام ایسا ہی ہے۔ اور اگر ہماری زندگی دیکھ کر وہ اسلام کی طرف آنے سے اگر رک گئے تو اس کا وبال کس کے سر آئے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی، اگر ایک بھی تیری وجہ سے راہ راست پر آ جائے، ہدایت پر آ جائے، تیری نجات کے لیے کافی ہے، اور اگر ایک بھی ہمارے وجہ سے راہ راست پر آنے سے اگر رک گیا، ہمارے تباہی کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے اچھے اخلاق یہ بے حد ضروری ہے، اور اچھے اخلاق کا اظہار جو ہے نا زبان سے ہوتا ہے۔ کل اناء بما یترشح بما فیہ، برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے، تو ہمارے دل کے اندر جو ہے زبان سے وہی ظاہر ہوگا۔ اسی لیے دل کے برتن کو گندگی سے پاک صاف کرے اور اس کو اچائیوں سے بھرے اور زبان کا صحیح استعمال کرے۔ بولنے سے پہلے سوچے کہ میرے بولنے سے کتنے لوگوں کا دل دکھے گا، کتنوں کے دلوں پر آرے چلیں گے۔ سوچے اگر لگتا ہے کہ یہ بولوں گا سامنے والوں کو ذلت ہوگی، یہ بولوں گا سامنے والا ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، سامنے والوں کو تکلیف ہوگی، اپنے زبان کو روکو۔ مذاق کے اندر بھی نہیں، بات میں مذاق، دوستی یاری کے اندر جو ہے نا بعض دفعہ اسے مذاقیں کرتے ہیں کہ چار لوگوں میں ایسے دل پہ ٹھیس لگتے ہیں کہ زندگی بھر وہ نکلتا نہیں ہے، ہم نکل کے چلے جاتے ہیں، بول کے نکل جاتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے ایسے بول دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو جہنم کے کس گڑھے میں پھینک دیا، جہنم کے کس گڑھے میں پھینک۔ صبح سے لے کر شام تک بک 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 کرتے رہتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اناپ شناپ، کوئی حساب کتاب نہیں۔ بول کا بھی حساب ہوگا، بول کا بھی اللہ پوچھے گا، کیا بولا، کیا سنا، اللہ سب چیزوں کے بارے میں پوچھے گا۔ تو اس کے لیے زبان کا استعمال بھی کیا ہونا چاہیے؟ زبان کا استعمال صحیح کا مطلب کیا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یمن جا رہا تھا، اللہ کے رسول نے مجھے بلائے اور فرمایا کہ معاذ پورے دین کا خلاصہ بتاؤں، اور اے معاذ تجھے ایسا عمل بتاؤں کہ جب تو اس پر عمل کریں گا تو پورا دین تیرے قابو میں ہوگا، پورا دین تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت معاذ نے فرمایا جی یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا املک علیک لسانک وبکی علی خطیتی، اپنے زبان پر قابو رکھو اور اپنے گناہوں پر روتے رہو، گناہوں پہ روتے رہو۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے گناہوں پہ رونا نہیں آ رہا ہے۔ پہلے کے لوگ عبادت کر کے روتے تھے اور ہم گناہ کر کے نہیں رو رہے ہیں۔ میرے جملے سمجھنا، پہلے کے لوگ بولو عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے، روتے روتے کہتے تھے کہ ما عرفناک حق بمعرفتی ما عبدناک حق بعبادتی،
اے اللہ تجھے جیسے پہچاننا تھا ویسے نہیں پہچانے، تیری جیسی عبادت کرنی تھی ویسی عبادت رو رہے، اللہ قبول فرما۔ وہ عبادت کر کے رو رہے ہیں اور ہم گناہ کر کے اترا رہے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قابو میں رکھو، دین تمہارے قابو میں ہوگا، دین تمہارے قابو میں ہوگا۔ زبان پر گالی ہے، جو بندہ گالی دیتا ہے نا، جو بندہ گالی دیتا ہے، جو بندہ گالی دیتا ہے، فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں، اس لیے کہ اس کے زبان سے ایسی بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، گالی گلوچ کی وجہ سے۔ اللہ گالی دینے والوں کو ناپسند اور مبغوض سمجھتا ہے، اللہ کے نظر میں ایسا بندہ مبغوض ہے، اللہ کے نظر میں ایسا بندہ ناپسندیدہ ہے۔ ہم گالی سمجھنے کو، گالی دینے کو شان سمجھتے ہیں، کیسا سنایا اس کو۔ سنانا جو ہے نا کمال ہوتا تو سب سے زیادہ ہمارے نبی سناتے، سنانا کمال ہوتا تو سب سے زیادہ عمر فاروق سناتے، لیکن نہیں ہے وہ کمال۔ دوسروں کو نیچا دکھانا کمال نہیں ہے، دوسروں کو نیچا دکھانا اس سے اپنی تہذیب کا پتہ بتا دیتے ہیں، اس سے اپنی تہذیب کا پتہ چلتا ہے۔ اور زبان کا استعمال صحیح استعمال کرنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساری برائیاں جو ہے نا اکثر و بیشتر یہ زبان کے ذریعے ہوتی ہیں۔ جھوٹ بولنا زبان سے ہوتا ہے، غیبت کرنا زبان سے ہوتا ہے، چغلی کرنا زبان سے ہوتا ہے، گالی گلوچ زبان سے ہوتا ہے، تکلیف دینا زبان سے ہوتا ہے۔ اسی لیے من سمت نجا، من سمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ صبح ہوتی جب انسان آنکھ کھولتا ہے، دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، جب یہ دعا پڑھتا ہے تو سارے جس سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سارے اعضاء ہاتھ جوڑتے ہیں، کس کے سامنے؟ زبان۔ اے بھائی دن شروع ہو گیا، ذرا سنبھل کے چلنا، سنبھل کے بولنا۔ تو بولتا ہے اور اندر چلے جاتا ہے، بھگتنا ہم کو پڑتا ہے، بھگتنا۔ چار لوگوں میں سامنے والوں کو گالی دیا چھوٹا سمجھ کے، وہ نکلا بھاری۔ اب اس نے کیا کیا؟ حضرت کو پیٹ دیا۔ اب پیٹا تو زبان کو نہیں پیٹے گا نا، کس کو پیٹے گا؟ پیٹ کو پیٹے گا، بدن پہ، منہ پہ، ادھر ادھر۔ تو سب لوگ کہتے ہیں بھائی سنبھل کے، ادب سے سوچ سمجھ کے بولا کر۔ تو زبان کا استعمال بہت ضروری ہے، صحیح استعمال۔ تباہ ہوتے ہیں خاندان زبان کی وجہ سے، کئی رشتے تباہ ہوتے ہیں زبان کی وجہ سے، اور اخلاق، اچھے اخلاق کا پتہ جو ہے نا زبان ہی سے چلتا ہے۔ اسی لیے اپنے اخلاق کو کیا کرو، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے، بہت تڑپتے تھے، بہت تڑپتے تھے امت کے لیے، بہت زیادہ روتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا لعلک باقع نفسک، کیا آپ اپنے نفس کو، اپنی جان کو ہلاک کرو گے ان کی وجہ سے؟ آپ اپنا خیال رکھو۔ یہاں پہ روکا گیا تڑپنے سے، کم تڑپو۔ لیکن جب اچھے اخلاق کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو اچھے اخلاق پیش کر رہے کم کرو، بلکہ کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلکہ اور بڑھاؤ۔ کیا کرو؟ اور بڑھاؤ۔ تعریف انسان سامنے والے کی کب کرتا ہے؟ تاکہ بندہ کیا کرے؟ اس چیز میں اور زیادہ آگے بڑھے۔ اپریشیٹ کریں گے، سامنے والے کو خوشی ہوگی، پھر وہ اس چیز کے اندر اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گا۔ اللہ اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے، اسی لیے آج ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اچھے اخلاق سے رہیں گے نا انشاءاللہ، میں بھی کوشش کروں گا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، قرآن کہتا ہے کہ نبی جی آپ بھی دیکھیں گے اور یہ کم بخت لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، تم میں کون پاگل ہے۔ جو پاگل کہہ رہے ہیں نا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی جی آپ بے فکر رہیے، آپ بھی دیکھیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھیں گے، ان قریب دیکھیں گے کہ کون پاگل ہے اور کون پاگل نہیں ہے۔ اور زمانے نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے سردار مسلمان ہو گئے، بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے، اسلام میں، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے، بڑے بڑے لوگ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ مکہ کے بلکہ عرب کے سب سے زیادہ بہادر مانے جاتے تھے، مسلمان ہو گئے، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر کلمہ پڑا۔ پتہ چلا اللہ کے رسول اگر پاگل ہوتے تو ایسے بڑے بڑے لوگ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر کلمہ نہ پڑھتے،
حضرت خالد ابن ولید مسلمان ہو گئے، حضرت ابو سفیان مسلمان ہو گئے، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، سب دائرے اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. اور جن کے مقدر میں اسلام نہیں تھا، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، اللہ نے ان کو ذلیل کیا اور انہوں نے اپنی ذلت کو دیکھا. بدر میں 70 مشرکین مکہ کو قتل کر دیا گیا، اور اس میں سے بڑے بڑے سرخیل جو کریم ہوتے تھے نا مکہ کے، ان کو کاٹ دیا گیا اور ان کو دفنایا گیا. بدر میں آج بھی ان کے قبریں ہیں. وہ ایک بوڑھے کی کلپ آئی تھی، پتھر اٹھا کر ابو جہل کی قبر پہ مار رہا تھا. تو قیامت تک تو لعنت برستی رہیں گی اس پر، قیامت تک تو اس پر کیا لعنت تو برستی رہیں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ستایا تھا. تو لہٰذا پوری امت نے دیکھا، اس وقت کے لوگوں نے بھی دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عقل مند شخص، پڑھے لکھے شخص تھے، بہادر شخص تھے، سب سے زیادہ بہادر شخص تھے. سب لوگ مشورہ کر رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، کون کرے گا؟ نعوذ باللہ. حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں کروں گا. کون کرے گا؟ میں قتل کروں گا. سب لوگوں کے زبان پہ، ابو جہل کے زبان پہ بھی آیا، ہاں عمر تیرے سوا کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا. اس لیے کہ سب حضرت کی بہادری کو جانتے تھے نا. حضرت نکلے تلوار لے کر، وہ بھی دن دہاڑے، رات میں نہیں، چھپ چھپا کر نہیں. کب؟ یہ ان کی بہادری کی علامت ہے. دن دہاڑے نکلے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. نعوذ باللہ. بیچ میں ایک صحابی ملے، کہنے لگے اے عمر تمہارے ہاؤ باؤ ٹھیک نہیں لگتے، کیا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. ایسے ٹائم پہ بھی چھپایا نہیں، کہتے نہیں کہ کسی کام سے جا رہا ہوں، ہم اپنے مقصد کو چھپا دیتے. حضرت نے بتا دیا، بہادری کی علامت تھی. تو وہ کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، محمد کی خبر بعد میں لے لینا، پہلے اپنی گھر کی تو خبر لے لو. جب گھر میں گئے، سارا واقعہ آپ جانتے ہیں، جب گھر میں گئے تو بہن کو دیکھا، بہنوی کو دیکھا، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں. مارا پیٹا، خون نکلا. بہن کہنے لگی، بہن کے خون کو دیکھ کر تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. پھر بہن جوش میں آ کر کہنے لگی کہ عمر تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے. ہاں میں آج تجھ سے کہتی ہوں کہ میں نے محمد کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، میں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے. تجھے جو کرنا ہے کر لے، تجھے جو بن پڑتا ہے وہ تو کر لے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ جوش کو دیکھا، یہ تیش کو دیکھا، یہ جذبے کو دیکھا تو ان کا غصہ پورا ٹھنڈا ہو گیا. کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے. جب دروازے پہ آیا تو کچھ پڑھنے کی آواز میرے کان میں آئی، مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ عمر ضرور بتاتی اگر تو مسلمان ہوتا. تو مسلمان نہیں ہے، تجھے غسل کرنا پڑے گا. غسل کروایا گیا. قرآن کریم سورہ طٰہٰ 16واں پارہ ان کے ہاتھ میں دیا گیا. پڑھے لکھے تھے نا، خود نے پڑھنا شروع کیا. چند آیتیں تلاوت کی، ایمان ان کے دل میں اترا. روتے روتے کہنے لگے کہ میری بہن مجھے بتاؤ محمد کہاں ملیں گے، مجھے ان کے پاس لے جاؤ، مجھے اسلام قبول کرنا ہے. استاد اندر چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر کی جب خبر سنی کہ حضرت عمر آئے ہوئے ہیں، وہ فوراً باہر آئے. کہنے لگے کہ عمر مبارک ہو، اے عمر مبارک ہو. کل ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے اللہ کے سامنے دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے اللہ، اللہم اہد العمرین، اے اللہ مجھے 2 عمر عطا فرما، اے اللہ 2 عمر کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ لیکن اگر تو مجھ سے پوچھے نا ان 2 عمر میں کون، ایک عمرو بن ہشام، ابو جہل کا نام تھا عمرو بن ہشام، اور ایک عمر بن خطاب. اے اللہ اگر تو مجھ سے پوچھے ان دونوں میں سے تجھے کون سا چاہیے، وہ بھی عمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ مجھے عمر بن خطاب چاہیے. اے عمر تیرے حق میں اللہ کے رسول کی دعا بولو قبول ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے دار ارقم میں. دروازہ کھٹکھٹایا، تلوار ہاتھ میں تھی. دروازہ کھٹکھٹایا، چیر میں سے دیکھا عمر کھڑے، وہ بھی ننگی تلوار لے کر. اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ باہر عمر ہے اور ننگی تلوار ہاتھ میں، ارادہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قریب ہے. کہنے لگے کہ آنے دو، ارادہ ٹھیک ہے، ویلکم، استقبال، مرحبا باہلی، آپ کا آنا مبارک ہے. اور اگر ارادہ ٹھیک نہیں ہے تو عمر ہی کے تلوار سے عمر کا کام ختم کر دیا جائے گا. وہ بھی شعر تھے نا، اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ اس کے رسول، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے شعر کا لقب ملا ہے. دروازہ کھلا. اب ان کا ارادہ کیا ہے، جو اندر مجمع بیٹھا ہوا ہے انہیں نہیں معلوم تھا نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اندر آئے اور اندر آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے. اللہ کے رسول اتنے خوش ہو گئے، صحابہ اتنے خوش ہو گئے
کہ خوشی کے عالم میں سب کے زبان پر بیک وقت میں نعرے تکبیر اللہ اکبر بلند ہوا، اور اتنے جوش سے اتنے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، مکہ کی پہاڑیاں ہل گئیں۔ وہ جو مشورے میں انتظار میں بیٹھے تھے نا کہ ابھی محمد کے انتقال کی خبر آئیں گی، ابو جہل کے زبان سے نکلا، اوئے عمر چلا گیا، عمر چلا گیا، عمر ایمان قبول کر گیا، عمر مسلمان ہو گیا۔ لگتا ہے یہ مسلمانوں کا جو ظہر کی نماز کا وقت آیا، ظہر کی نماز کا وقت آیا، نماز پڑھنے کے لیے دار ارقم میں کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول سے کہنے لگے، حضرت عمر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ نماز ہو رہی ہے۔ کہا کہ نماز ہو رہی ہے؟ یہ نماز کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ اچھا جب اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو چھپ کے کیوں کعبۃ اللہ کے پاس چلے؟ حضرت عمر سے کہا گیا کہ حالات اب ٹھیک نہیں۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ چلو میں اب اسلام میں آیا ہوں، میں تمہارے سامنے آگے آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے چلنا۔ حضرت عمر فاروق تلوار لیے آگے چل رہے ہیں، اللہ کے رسول اور صحابہ کا مجمع پیچھے ہے۔ کیا منظر ہوگا، سارے مشرکین مکہ کھڑے ہیں، کسی ایک کی بھی ہمت نہیں وہ بیچ میں آ جائیں اور مسلمانوں کو روکیں۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کو کھلے عام ستایا جاتا تھا، مسلمانوں کو ذلیل کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، اور نماز پڑھنے سے کھلے عام روکا جاتا تھا۔ پہلی دفعہ مسلمانوں نے حضرت عمر کی قیادت میں کھلے عام کعبۃ اللہ کے سائے میں سجدہ ادا کیا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت عمر بن خطاب کو رضی اللہ عنہ۔ جب وہ شہید ہو گئے تو کہنے والے نے کہا کہ اور 10 سال رہتے، کسی نے کہا اور 1 سال رہتے تو ساری دنیا مسلمان ہو جاتی۔ ایسے ایسے لوگ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جس کو لقب ملا ہے، 200 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، ایک جنگ بھی نہیں ہارے ہیں، 200 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، ایک جنگ بھی نہیں ہارے ہیں۔ اور ایک دفعہ تو جنگ میں یہ حال ہوا کہ 9 تلواریں ٹوٹی ان کے ہاتھ سے۔ لکڑی کی تلواریں نہیں ہوتی تھی، لوہے کی تلواریں ہوتی تھی، 2 ہاتھ سے لڑتے تھے۔ کتنے ہاتھ سے؟ 2 ہاتھ سے لڑتے تھے۔ پورے جسم میں 1 انچ بھی جگہ ایسی خالی نہیں تھی جہاں پر زخم نہ ہو، پورا جسم زخموں سے چھنی تھا۔ کتنے قلعے فتح کیے، ملک فارس کو فتح کیا، ملک روم کو فتح کیا۔ ایسا شخص بھی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ تو یوں ہی کیا سمجھے آپ نے کہ اللہ کے رسول کو پاگل کہتے اور کچھ سوچا نہیں؟ یہ اس کے باوجود حالانکہ جانتے تھے اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کے اخلاق کو، عقل مندی کو، ان کی سمجھداری کو، سب کچھ جانتے تھے۔ اس کے باوجود جو انہوں نے پاگل کہا نا، اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اور ایسا کلام پیش کر رہے ہیں جس کا توڑ پورے عرب میں نہیں ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے۔ اور جب وہی اتر رہی تو اللہ کے رسول کی پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے اور عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کر وہ سمجھتے تھے کہ وہ سمجھتے نہیں تھے، انہوں نے اپنے آپ میں سمجھ لیا کہ یہ پاگل پن کا دورہ پڑ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ لوگ عوام، ریوڑ کا لفظ استعمال کیا ہے مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت القرآن کے اندر اس کی تفسیر میں، کہ وہ اپنے ریوڑ کو اللہ کے رسول کے قریب جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ ریوڑ سے مراد عوام، اپنے عوام کو اللہ کے رسول کے قریب جانے نہیں دینا چاہتے، اس لیے اگر جائیں گے تو متاثر ہوں گے اور ایمان والے ہو جائیں گے۔ اسی لیے دور رکھنے کے لیے مارکیٹ میں کیا کر دیا، یہ پھیلا دیا کہ ارے تم کہاں جا رہے ہو، وہ تو پاگل ہے، وہ تو کیا ہے۔ پھر حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اچھی مثال بیان فرمائی۔ وہ کہنے لگے کہ جس طرح سے آج کے زمانے کے اندر اہل حق جب اہل بدعت کی مسجد میں جاتے ہیں تو جانے کے بعد جو ہے نا وہ مسجد کو دھوتے ہیں، مسجد کو کیا کرتے ہیں؟ دھوتے، کہتے ہیں کہ ان کے مسجد میں آنے سے مسجد گندی ہو جاتی ہے، اور کتا جب مسجد میں آ جائے تو مسجد گندی نہیں ہوتی ہے اور مسجد کو نہیں دھوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے عوام کو اہل حق سے ملنے نہیں دینا چاہتے ہیں، جب ملیں گے تو کیا ہوں گے؟ متاثر ہوں گے اور ہمارا فرقہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہی حال تھا مکہ والوں کا کہ وہ اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو اللہ کے رسول سے ملنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس کے لیے کیا کرے؟ ارے بھائی تو جس کے ساتھ بیٹھتا ہے نا، جس کے ساتھ اٹھتا ہے نا، ارے وہ تو پاگل ہے، سامنے والا بندہ ہے، اچھا میں پاگل کے ساتھ رہوں گا تو لوگ مجھے بھی پاگل کہیں، تو سائڈ میں کٹیں گے۔ ایک وجہ تو یہ بھی تھی، اور چوتھی وجہ یہ کہ وہ لوگ حسد اور ناک کا مسئلہ تھا۔ لوگ دن بدن مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی،
تو ان کے ناک کا اور ان کے حسد کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی پاور کم ہوتے جا رہی، لوگ ان کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کو اپنا رہبر مان رہے ہیں اور ان کی پاور کیا ہو رہی ہے، اس وجہ سے مارکیٹ میں پھیلا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پاگل ہیں۔ اللہ نے کہا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، مکہ کے اندر جب اللہ کے رسول کو اتنا مجبور کیا گیا مکہ سے نکلنے پر، اتنا مجبور کہ رہ نہیں سکتے تھے، مدینہ گئے 8 سال کے اندر، زیادہ عرصہ بھی نہیں، کتنے 8 سال کے اندر اللہ کے رسول اپنا لشکر لے کر آئے اور مکۃ المکرمہ کے فاتح بن گئے، مکۃ المکرمہ کے بادشاہ بن گئے، خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہیں، سارا مجمع ہے سامنے، صحابہ کا مجمع بھی ہے اور مشرکین مکہ کا مجمع بھی سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو بولو اب تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ سب کہنے لگے آپ تو اخ الکریم ہیں، آپ ابن الکریم ہیں، آپ تو شریف اچھے بھائی ہیں، آپ تو اچھے اور نیک اور شریف بیٹے ہیں، آپ سے یہی امید لگائی جا سکتی ہے کہ آپ ہمیں کو معاف کر دیں گے۔ ہمارے نبی کے اخلاق دیکھے، یہ ہوتا ہے، ہم بدلہ لینے کو جو ہے نا، بدلہ لینے کو ہوشیاری اور طاقت سمجھتے ہیں، یہ طاقت اور انتقام کی پاور یہاں ہاتھ میں تھی اللہ کے رسول کے۔ صحابہ کا مجمع چاروں طرف سے تلواریں لیے کھڑا ہے اور سامنے مشرکین مکہ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے راتوں کی نیندیں حرام کی تھیں، دن میں چلنے نہیں دیتے تھے، بازاروں میں دعوت دینے نہیں دیتے تھے، نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، مسلمانوں کو مجبور کیا مکہ سے چلے جانے پر، باپ کو بیٹوں سے الگ کیا، اولاد کو ماں باپ سے الگ کیا، بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے الگ کیا۔ جو مسلمان ہو گئے وہ چلے گئے نا، وہ یہاں نہیں رہتے تھے، کسی کا باپ مسلمان ہوا اولاد نہیں ہوئی، کسی کی اولادیں مسلمان ہو گئی ماں باپ مسلمان نہیں ہوئے، کسی کا شوہر مسلمان ہوا بیوی نہیں ہوئی، کسی کی بیوی مسلمان ہو گئی، اس کا شوہر مسلمان نہیں ہوا، وہ جدا ہو گئے۔ یہ ان کی وجہ سے ہوا۔ اللہ کے رسول چاہتے اللہ کے رسول ایک اشارہ کرتے سب کی گردنیں اڑا سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میں آج تم سے وہی بات کرتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام میرے بھائی نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم پر آج کوئی پکڑ نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس اخلاق کو دیکھ کر 90% سے زیادہ جو مشرکین مکہ تھے وہ مسلمان ہو گئے، چند گنتی کے بچے ہوئے تھے وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اس وقت میں وہ بھی کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ یہ اخلاق کو دیکھ کر عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، منافقین کا سردار ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ دیکھیں نا، جب وہ زندہ تھا نا، اس کا بیٹا، ان کا حضرت عبداللہ، نام ان کا بھی حضرت عبداللہ، سچے پکے مسلمان، سچے پکے صحابی ہے، ایک گلاس لے کر آئے پانی کا آقا کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اس کو تھوڑا پیئے، آپ کا جھوٹا میں میرے ابا کو پلاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی برکت سے ہدایت دے دے، اللہ میرے ابا کو ہدایت دے دے۔ اللہ کے رسول نے پانی پیے اور اس کو دے دیے، ان کو دے دیے۔ حضرت عبداللہ اس پانی کا گلاس کو لے کر اپنے ابا کے خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ ابا یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہے، آپ پی لو۔ اس کم بخت نے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں پیشاب پی لوں گا لیکن محمد کا جھوٹا نہیں پیوں گا۔ حضرت عبداللہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دو، میں میرے باپ کو قتل کر دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ورنہ آنے والی امت یہ کہیں گی کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں سے اپنے ساتھیوں کو مروا رہا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے اسے۔ اس کا جب انتقال ہو گیا، دفنانے کے لیے جا رہے، جنازے کی نماز کے لیے جا رہے، حضرت عمر منع فرمایا یا رسول اللہ مت جائیے، وہ کھلا منافقین تھا، لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکا تھا، کتنا ستایا، کتنی تکلیف دی آپ کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے مجھ کو اب تک روکا نہیں ہے، جب اللہ روکیں گے میں رک جاؤں گا۔ گئے، جنازہ پڑھا ہے، قبر میں دفنائے، اپنا کرتا اتار کر اس کو پہنائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اب اس کی مغفرت کرے۔ اب تو ہدایت کا کچھ باقی نہیں تھا، لیکن مغفرت ہو جائے کسی طرح، کیا ہو جائے، کیونکہ ظاہر میں تو کلمہ پڑھا تھا نا اس نے۔ منافق اسی کو کہتے ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھے اور دل میں اسلام کی دشمنی پالے، دل میں اس کے خلاف ہو۔ یہ جب دیکھا منافقین، 80 منافقین نے وہاں پر کھڑے کھڑے کلمہ پڑھا سچی مچی کا، اور سچی مچی توبہ کر کے مسلمان ہو گئے۔ ہاں کہ ہم نے، کیونکہ وہ سارے رازدار تھے نا، وہ رئیس المنافقین گرو گھنٹال جو مرا ہے، جو سردار تھا ان کا، اس کے رازدار تھے، جو مشورے ہوتے تھے، جو میٹنگیں ہوتی تھی، پلاننگ، یہی لوگ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یار کوئی لمحہ نہیں چھوڑا محمد کو ستانے کا،
اور محمد اتنے کریم اخلاق والے کہ جنازے میں آئے, دفنانے میں شریک ہو گئے, کرتا نکال کر دے دیا. اس سے اچھے اخلاق کیا ہوں گے؟ آج ہم اپنے سگوں کے جنازے میں نہیں جاتے, کیوں؟ اس نے مجھ کو شادی پہ نہیں بلایا. یہ ہوتا ہے نا, شادی پہ نہیں بلایا, اس نے مجھے 4 لوگوں میں ذلیل کیا. کتنا ذلیل کیا اللہ کے رسول کو اس رئیس المنافقین نے. اب قرآن سورہ منافقین اس کے خلاف نازل ہوئی ہیں, اس کے کرتوتیں بتائی گئی ہے سورۃ المنافقین میں 28 پارے کے اندر, آپ پڑھ لینا. اس میں کتنا ستا ہے, کوئی موقع نہیں چھوڑا. امی عائشہ پر تہمت لگانے والا یہی کم وقت تھا. امی عائشہ پر جب تہمت لگی, اللہ کے رسول کا دل بیٹھ گیا, بہت تڑپتے تھے, بالکل سناٹا تھا مدینے کے اندر. جب یہ واقعہ شروع ہوا نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتی بیوی امی عائشہ نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ تہمت لگائی گئی کہ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ نے غلط کام کیا ہے. یہ الزام, یہ تہمت لگانے والا کون تھا؟ بولو, رئیس المنافقین عبداللہ ابن, اس نے افواہ پھیلائی تھی. لمبا واقعہ ہے, کتنی تکلیف دی اللہ کے رسول کو, لیکن اس کے باوجود جنازے میں گئے, قبرستان میں گئے, دفنانے میں شریک تھے, اور ہم ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے. چھوڑ دو یار, نفرتیں ختم کرو. زندگی اللہ نے بہت مختصر دی ہے. محبت کرنے کے لیے زندگی کم گرتی ہے, تم نفرتیں پالنے میں زندگی گزار دیتے ہو. نفرتیں پالنے میں پوری کی پوری زندگی لگا دیتے. 10 سال سے اس کا منہ نہیں دیکھا, 10 سال سے اس کا منہ نہیں دیکھا. سگے بھائیوں کا یہ حال ہے, سگے بھائیوں کا کہہ رہا ہوں. خون کے رشتے بچپن میں ساتھ میں کھلائے, ایک ماں کے ایک سینے سے دودھ پیا ہے, اس کے باوجود جب جوان ہو جاتے ہیں, مال آنے لگتا ہے, ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, تو دل میں اتنی نفرتیں پال لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے. جنازے یاد آتے ہیں بھائی, اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں, دل کو صاف کرو, اپنے دل کو گندگی سے صاف کرو, معاف کرو. جو رہیں گا بھائی ٹھیک ہے, معاف کر دیا, کچھ مسئلہ نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا معاف کرنے سے اگر تمہاری عزت گھٹتی ہے, کل قیامت کے دن مجھ سے آ کے لے لینا. کیا فرمایا؟ معاف کرنے سے اگر تمہاری عزت گھٹتی ہے اور معافی مانگنے سے بھی اگر گھٹتی ہے تو کل قیامت کے دن مجھ سے آ کے لے لینا. نہیں گھٹتی ہے, معاف کر دو. دیکھیں معاف کریں گے دل بڑا ہوگا, دل میں محبت آئیں گی. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.